کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کی حد سے نکلنا ہے، ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے۔ اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے، تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں، یہ ان سے 3 آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، ویحبونہ، اور جو اسے محبوب رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ اب یہاں چونکہ لفظ یرتد آ گیا ہے تو ایک ارتداد ہے قانونی ظاہری، ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہ تو قانونی مرتد ہے۔ ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا، پسپائی اختیار کرنا۔ اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے، لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اب کوئی آزمائش آئی ہے، ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں۔ کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جو ایک کیفیت ہے، تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو، یحبہم۔ اب یہ جو 3 جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت۔ تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کردار ہے، یہ جوڑے جو ہیں 2 لفظوں کے جوڑے، 2 ترکیبیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا، اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر کو تھا نا خیال، کیونکہ ایک خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد
سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کریڈٹ پہ گیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو ان کا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابوبکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر 1، رسول نمبر 2، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمتن لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق۔ ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا، آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہاں یوں سمجھیے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی۔